بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو کی دو قسمیں ہو گئی. کون کون سی؟ نوع حقیقی اور نوع اضافی. نوع اضافی سمجھ میں آ گئی؟ ان دونوں کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے. کن کے نزدیک ہے؟ متاخرین مناطقہ کے ہاں ہے اور مصنف بھی اس میں داخل ہے. اور متقدمین کیا کہتے ہیں؟ جی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. اس لیے وہ حضرات کہتے ہیں، متقدمین کہتے ہیں ان میں عموم خصوص مطلق ہے، عموم خصوص من وجہ نہیں ہے. اور شارح علامہ یزدی یہ متقدمین کے ساتھ ہیں. اس لیے ان کو بھی اشکال ہے اس بات پر کہ جو متقدمین نے مثال دی ہے، مصنف نے مثال دی ہے، مصنف متاخرین کے ساتھ ہے، متقدمین کے ساتھ ہے، متاخرین کے ساتھ ہے. اور ان کے نزدیک کیا ہے؟ عموم خصوص من وجہن. عموم خصوص من وجہن ہے. ایک مادہ اجتماعی ہوگا اور دو مادہ اجتماعیہ کون سا ہے؟ جیسے انسان ہے. انسان یہ نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے. اور حیوان نوع اضافی ہے، نوع حقیقی نہیں ہے. اور نقطہ یہ نوع حقیقی ہے، نوع اضافی نہیں ہے. لیکن شارح کہتے ہیں فیہ مناقشۃ، اس میں کیا ہے؟ مناقشہ ہے. اس پر اعتراض ہے، نقطے کو مثال بنانے پر اعتراض ہے. پہلے سمجھو کہ نقطہ کیا ہوتا ہے. نقطہ کہتے ہیں طرف الخط. نقطہ کہتے ہیں طرف الخط. خط کے طرف کنارے کو کہتے ہیں نقطہ. خط کیا ہوتا ہے؟ خط کہتے ہیں طرف السطح. سطح کے طرف کو اور کنارے کو کہتے ہیں خط. سطح کیا ہے؟ سطح کہتے ہیں طرف الجسم. سطح کہتے ہیں طرف الجسم. جسم کے ایک طرف اور ایک کنارے کو کہتے ہیں سطح. دیکھو مثال کے طور پر یہ بورڈ ہے. یہ بورڈ ایک جسم ہے نا، ایک جسم ہے. اس کا ایک طرف وہ سطح ہے. اب یہ جو ظاہری اس پر لکھائی ہم کرتے ہیں یہ سطح ہے، اوپر کی سطح. اس کو کہتے ہیں اوپر کی سطح، نچلی سطح، سائڈ والی سطح. تو یہ ایک جسم ہے، اس کی یہ ایک طرف یہ ہے، جسم کا طرف سطح کہلاتا ہے. تو یہ سطح ہے. اور خط جو ہوتا ہے وہ طرف السطح ہے. اس سطح کا جو طرف ہوگا وہ خط کہلاتا ہے. اب یہ بھی خط ہے، وہ بھی خط ہے، یہ بھی خط ہے. یہ طرف السطح، سطح کا جو طرف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں خط. اسے کیا کہتے ہیں؟ خط. اور خط کا جو طرف ہوگا، یہ ہو ابتدا ہو یا انتہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نقطہ. نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ تو نقطہ کہتے ہیں خط کے کنارے کو، خط کے طرف کو. اور خط کہتے ہیں طرف السطح، سطح کے کنارے کو.
اور سطح کہتے ہیں طرف الجسم، جسم کے کنارے کو۔ آ گیا سمجھ میں؟ اب مثال بورڈ سمجھو، مثال دیوار سے سمجھو، مثال کاغذ کے صفحے سے سمجھو۔ کاغذ کا صفحہ یہ ایک جسم ہے، اور جسم ہے تو اس کا جو سطح ہوگا یہ صفحہ ہوگا جس پر لکھائی ہے، یہ سطح ہے، اور اس کا جو کنارہ ہوگا وہ خط ہے، اور خط کا جو کنارہ ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ نقطہ ہے۔ نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ جی، جو نقطہ ہوتا ہے نا، یاد رکھنا، نقطہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ ویسے نقطے کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ نقطہ وہ عرض ہے، جوہر نہیں ہے، وہ عرض ہے جو اشارہ حسیہ کو قبول کرتا ہے، اور طول عرض عمق میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ نقطہ وہ ایک عرض ہے جو اشارہ حسیہ کو قبول کرتا ہے، اشارہ کر سکتے ہیں اس کی طرف، جو اشارہ حسیہ کو قبول کرتا ہے لیکن طول عرض عمق میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا، تقسیم نہیں ہوتا۔ تو نقطہ طول، عرض اور عمق، گہرائی میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے مقابل میں بالکل جسم ہے۔ جسم وہ ہوتا ہے کہ جو طول، عرض، عمق میں تقسیم کو قبول کرے۔ الجسم ما له طول وعرض وعمق، جسم وہ ہوتا ہے کہ جس کی طوالت بھی ہو، جس میں عرض بھی ہو، اور جس کے لیے عمق بھی ہو، گہرائی بھی ہو۔ تو جسم تینوں میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، اس کے مقابلے میں نقطہ کسی بھی چیز میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا، نہ اس کا طول ہوتا ہے، نہ اس کا عرض ہوتا ہے، اور نہ ہی عمق ہوتا ہے۔ دونوں سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ اور جو سطح ہوتی ہے، سطح یہ طول کو بھی اور عرض کو قبول کرتا ہے لیکن یہ عمق کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے صفحہ کے لیے عمق نہیں ہوتا۔ صفحہ ہے نا، تو صفحہ ہے، اس کی یہ طوالت ہے اور یہ عرض ہے، لیکن اس کے لیے عمق نہیں ہوتا۔ اگرچہ پھر وہ گیج بنا لیتے ہیں، صفحہ اتنا موٹا ہو، باریک صفحہ لگایا ہے، کتنے گیج کا صفحہ ہے، لیکن ویسے سطح جو ہوتی ہے، سطح صفحے کی بات ویسے مثال کے طور پر ہے، جو سطح ہوتی ہے اس کے لیے طول اور عرض ہوتا ہے، ما له طول وعرض ولا عمق، لیکن اس کے لیے لیس له عمق، اس کے لیے عمق نہیں ہوتی۔ اور جو خط ہوتا ہے، خط وہ ہوتا ہے ما له طول، جس کے لیے طول ہوتا ہے، ولیس له عمق ولا عرض، اس کے لیے عمق اور عرض نہیں ہوتا، نہ اس کے لیے چوڑائی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے گہرائی ہوتی ہے، اس کے لیے طوالت ہوتی ہے۔ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ نقطہ، خط، سطح، جسم، یہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو نقطہ ہے نا، یہ نقطہ جو خط کا طرف ہے، ابتدا کا ہو، انتہا کا ہو، جیسے کہ کئی نقاط مل کر خط بنتے ہیں، کئی نقاط مل کر کیا بنتے ہیں؟ خط بنتا ہے۔ لہذا یہ جو نقطہ ہے یہ عرض ہے، یہ جوہر نہیں ہے، عرض ہے، اور عرض کہتے ہیں جو دوسرے کے سہارے قائم ہو، اس کا خود کوئی وجود نہ ہو، لہذا یہ عرض ہے، اشارہ حسیہ کو قبول کرتا ہے، ہذہ النقطہ اشارہ حسیہ کو قبول کرتا ہے، لیکن طول عرض عمق میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے نقطہ کسی کے ساتھ قائم ہوگا، یا دیوار پہ لگاؤ نقطہ، یا بورڈ پہ لگاؤ، یا کاغذ پہ لکھو گے، نقطہ لگاؤ گے، خط کھینچو گے، نقطہ بن جائے گا، لیکن ویسے نقطہ ہوتا ہے، ویسے نقطہ عرض ہے، دوسرے کے سہارے قائم ہے۔
جیسے خوبصورتی کا وجود نہیں ہے، لیکن جب یہ خوبصورتی دیوار کے ساتھ مل جائے گی تو کہتے ہیں بڑی خوبصورت دیوار ہے۔ یہ خوبصورتی جب پنکھے کے ساتھ قائم ہو جائے، مل جائے، تو کہتے ہیں بہت خوبصورت پنکھا ہے۔ یہی موٹاپا، پتلا پن، لمبا ہونا، چوڑا ہونا، کمزور ہونا، یہ ساری صفات ہیں موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے، تو یہ سارے اعراض ہوتے ہیں۔ اس کو اعراض کہا جاتا ہے جو قائم بالغیر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ قائم بالغیر۔ جمعرات ہے نا، آج جمعرات ہے جی، سر میں درد تو نہیں ہے؟ اگر ہو بھی تو نہیں ہوگا، اگر سر میں درد ہوگا بھی تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ویسے گھر جا رہے ہیں۔ مبارک رات ہے، شب جمعہ تو چھوڑ ہی ہو گیا آپ نے، شب جمعہ ختم ہو گئی ہے جی؟ کبھی کبھی یہ ختم ہو جائے گا، خیر ہے۔ یہ ایسی مصیبت نہیں ہے جب آ جائے نا سب کچھ چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی جی؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ بلائی سی ہے کہ سب کچھ بلا دیتی ہے جی۔ نقطہ کا وجود یہ عرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عرض کا معنی ہے جو دوسرے کے سہارے قائم ہو، جیسے عام صفات ہوتی ہے موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اگر موصوف نہیں ہوگا تو نہ کوئی چیز موٹی ہوگی، نہ کوئی چیز پتلی ہوگی، نہ لمبی ہوگی، نہ خوبصورت ہوگی، نہ بدصورت ہوگی، نہ سفید ہوگی، نہ کالی ہوگی، نہ زرد ہوگی۔ جب موصوف نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ صفات موصوف کے سہارے قائم ہوتی ہے۔ تو نقطہ بھی عارض ہے، نقطہ بھی عارض ہے، اشارہ حصیہ کو قبول کرتا ہے لیکن تقسیم کو قبول ہو اس لیے طول عرض میں ہوتا ہی نہیں، اس لیے اس میں تقسیم کو قبول بھی نہیں کرتا۔ نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ نقطہ ہے، یہ نوع ہے، یہ کلی ہے، بہت سارے افراد پر صادق آتی ہے، سب کی حقیقت ایک ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے جو نقطے سے مثال دی ہے اس نقطے پر ہمیں اعتراض ہے۔ نقطہ نوع حقیقی نہیں ہے کہ جو اضافی نہ بن سکتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقطے کا وجود ہے خارج میں یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ یہ نقطہ خارج میں موجود بھی ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اس لیے نقطے کا وجود مسلم نہیں ہے، نقطے کا وجود مسلم نہیں ہے، بلکہ نقطے کا وجود موہوم ہے، نقطے کا وجود موہوم ہے۔ اور ایک موہوم شے کو آپ نوع حقیقی بنا رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ شارح نے فیہ مناقشہ کہہ کر اس پر اعتراض کیا کہ آپ نے نقطے سے جو مثال دی ہے یہ ہمیں مسلم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقطے کا وجود ہی مسلم نہیں ہے، موہوم ہے۔ نقطے کے وجود خارجی میں اختلاف ہے کہ آیا نقطہ خارج میں پایا بھی جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ تو جس چیز کے وجود موہوم ہو، اس کے وجود مسلم نہ ہو، اس کو نوع حقیقی بنانا بھی درست نہیں۔ چلو اگر مان بھی لیا اس کا وجود خارج میں ہے، ٹھیک ہے، اگر مان بھی لے، ویسے تو یہ موہوم ہے، اور ایک موہوم شے اس کے نقطے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نوع حقیقی ہے، اس کے تمام افراد کی حقیقت متفق ہے، متحد ہے، جیسے کہ انسان کے تمام افراد کی حقیقت ایک ہے، تو پھر نقطے کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے تمام افراد یہ متفقۃ الحقائق ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مختلفۃ الحقائق ہو، کیونکہ اس کا وجود ہی موہوم ہے، اس کا وجود ہی موہوم ہے۔ جب اس کا وجود ہی موہوم ہے تو پھر اس کے افراد کی حقیقت کا متفق ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے افراد کی حقیقتیں مختلف ہوں، تو جس چیز کے افراد کی حقیقتیں مختلف ہونے کا احتمال ہے اس کو نوع حقیقی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اشکال آ رہا ہے سمجھ جی؟ تیسری بات یہ
کہ نقطے کے وجود کے بارے میں متقدمین اور متاخرین کا اختلاف ہے۔ متقدمین کہتے ہیں کہ نقطے کا وجود ہی نہیں ہے۔ متقدمین کہتے ہیں کہ نقطے کا وجود نہیں ہے، یعنی خارج میں ایسے کوئی نوع ایسی نہیں ہو سکتی، خارج میں کوئی ایسی نوع نہیں ہو سکتی کہ جس کا کوئی جنس نہ ہو، جس کا کوئی اوپر جنس نہ ہو، ایسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ خارج میں جو بھی نوع ہوگی وہ ضرور مقولات عشرہ میں داخل ہوگی۔ مقولات عشرہ تو پڑھ چکے ہوں گے مرقات میں۔ خارج میں کوئی ایسی نوع نہیں ہو سکتی کہ جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو، اس لیے کہ خارج میں جو بھی نوع ہوگی وہ مقولات عشرہ میں داخل ہوگی۔ جوہر، عرض، کم، کیف، متاع، عین، جی کیا چیز، اضافت اور ان، تو یہ مقولات عشرہ یہ کسی نہ کسی کے نیچے ہوگی، اور وہ جنس ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ جنس۔ اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں، یہ متقدمین کہتے ہیں، خارج میں کوئی ایسی نوع نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو، لہذا دو ہی قسمیں ہوں گی، یا وہ نوع حقیقی اور اضافی ہوں گی، یا وہ نوع اضافی ہوگی حقیقی نہیں ہوگی۔ اس لیے نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، عموم خصوص من وجہ نہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ شارح نے یہ فیہ مناقشہ کہہ کر اعتراض کر لیا ان پر، متقدمین اور مصنف پر اعتراض کیا کہ مثال نقطے سے دے دی، لیکن یہ نقطہ ہمیں مسلم تسلیم نہیں ہے کہ نقطہ ایسا نوع حقیقی ہے کہ جو اضافی نہ بن سکتا ہو، کہ جس کا کوئی جز نہ ہو، جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو، یہ ہم نہیں مانتے۔ اس لیے انہوں نے یہ اعتراضات نہ کر کے جوابات نہیں دیے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نقطے کے وجود ہی مسلم نہیں ہے۔ اول تو اگر اس کے وجود کو ہم مسلم مان بھی لیں تب بھی یہ موہوم ہے، اس لیے اس کے افراد کا متفقۃ الحقیقت ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے مختلفۃ الحقائق ہو۔ پھر متقدمین مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کوئی نوع حقیقی دنیا میں ہے ہی نہیں جو بسیط ہو، جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو، اس لیے کہ وہ مقولات عشرہ میں داخل ہوگی، وہ اس کے لیے جنس ہوتی ہے۔ جب وہ اس کے لیے جنس ہے تو پھر یہ نوع حقیقی بھی ہوگا اور نوع اضافی بھی ہوگا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی کچھ اس لیے مصنف نے پھر شرح میں فیہ نظر کہہ کر اس پر اعتراض نقل کیا کہ یہ جو ماتن نے نقطے سے مثال دی ہے نا، یہ نقطے والی مثال ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے مصنف نے جو نقطے والی مثال دی تھی، نوع حقیقی بنا دیا نا، کہ نقطہ ایک ایسا نوع ہے کہ جن کے افراد کی حقیقت متفق ہے اور اس کا جنس نہیں ہے۔ جنس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اس کے اجزاء نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کے اجزاء نہیں ہے، اور جس کا جز نہ ہو اس کا جنس بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو جنس ہوگا وہ اس کا وہی جز بنے گا۔ انسان ہے نا، انسان نوع حقیقی ہے نا، انسان نوع حقیقی ہے تو اس کے اوپر جنس ہے نا، وہ کیا ہے؟ حیوان ہے، اور یہی حیوان اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہے، اس لیے کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق، تو جو اس کے لیے جنس بنتا ہے وہی اس کا جز بھی ہوتا ہے۔ لہذا نوع حقیقی جو ہوتی ہے وہ مرکب ہوگی، مرکب ہے حیوان اور ناطق سے، اس لیے کہ وہی جز اس کے لیے جنس بنے گا۔ تو شارح نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ جو آپ نے نقطے سے مثال دی ہے نا، یہ کہہ کر کہ نقطہ ایک ایسا نوع ہے کہ نوع حقیقی ہے کہ اس کا جز نہیں ہے تو جنس بھی نہیں ہوگا۔ شارح نے اس پر اعتراض کیا کہ اس کا جز نہیں ہے، تو آپ کے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے شارح کہ آپ کے یہ کہنا کہ اس کا جز نہیں ہے تو یہ اس بات پر تو دلالت کرتا ہے کہ اس کا جز خارج میں نہیں ہے،
اس کا جز خارج میں نہیں ہے۔ تو اگر خارج میں جز نہ ہو تو اس کے خارج میں جز نہ ہونے سے ذہن میں اور عقل میں جز کا نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا خارج میں کوئی جز نہ ہو، عقل میں اس کا جز ہو، ذہن میں اس کا جز ہو، اور جب ذہن میں جز ہوگا تو پھر ذہن میں اس کا جنس بھی ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جو جنس ہے، نوع ہے، فصل ہے، یہ امور خارجیہ میں سے نہیں، یہ تو امور عقلیہ میں سے ہے، یہ تو امور ذہنیہ میں سے ہے۔ وہ انسان کے لیے جو حیوان جنس ہے خارج میں ہے یا ذہن میں ہے؟ ذہن میں ہے۔ خارج میں جو انسان کے لیے جو نوع ہے وہ ذہن میں نوع ہے، خارج میں تو نہیں ہے۔ انسان کے لیے جو فصل ہے ناطق وہ ذہن میں ہے، خارج میں تو نہیں ہے۔ تو یہ جنس، یہ نوع، یہ فصل، یہ تو امور خارجیہ میں سے نہیں بلکہ امور عقلیہ یا امور ذہنیہ میں سے ہے۔ تو جو کہہ رہے کہ نقطے کے لیے کوئی جز نہیں ہے تو خارج میں جز نہیں ہوگا نا۔ خارج میں جز نہ ہونے سے ذہن میں جز کا نہ ہونا لازم نہیں ہوتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ خارج میں جز نہ ہو اور ذہن میں جز موجود ہو۔ جب ذہن میں جز موجود ہوگا تو جنس اور نوع اور فصل بھی تو ذہن میں ہی ہوتے ہیں، اس لیے جب اس کے ذہن میں جز آ گئے تو اس کے ذہن میں کیا بھی ہوگا؟ جنس بھی ہوگا۔ اور جس کا جنس ہوتا ہے تو وہ نوع حقیقی بھی ہوتا ہے اور نوع اضافی بھی ہوتا ہے۔ شارح کے اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ شارح نے اعتراض کر کے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ شارح متقدمین کے وہ مذہب پر ہے اور مصنف متاخرین کے مذہب پر ہے، اس لیے شارح نے اعتراض کر کے جواب نہیں دیا کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ نقطے کا جز نہیں تو خارج میں نہیں ہوگا، اور جنس اور نوع تو ذہن اور عقل سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے خارج میں جز نہ ہونے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ ذہن میں بھی جز نہ ہو۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جو امور خارجیہ ہوتے ہیں اور امور ذہنیہ ہوتے ہیں یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، ان میں ذات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، ان میں فرق صرف اعتباری ہے، ان میں فرق اعتباری فرق ہے۔ امور خارجیہ اور امور ذہنیہ ایک ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے ذات کے اعتبار سے، صرف فرق اعتباری ہے۔ اس سے شارح کا یہ اعتراض کرنا کہ اگر خارج میں جز نہ ہوگا تو ذہن میں ہو سکتا ہے، نہیں، جس کا خارج میں جز نہ ہو اس کا ذہن میں بھی، کیونکہ دونوں ایک ہیں نا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ذات کے اعتبار سے۔ جس کا خارج میں جز نہیں ہوگا اس کا ذہن میں بھی جز نہیں ہوگا، اور جس کا ذہن میں جز ہوگا اس کا خارج میں بھی جز ہوگا، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے۔ خارج میں جز ہوگا تو ذہن میں ہوگا، خارج میں جز نہیں ہوگا تو ذہن میں نہیں ہوگا۔ اگر ذہن میں جز ہے تو اس کا مطلب ہے خارج میں بھی جز ہے۔ اس لیے شارح کا یہ اعتراض کرنا کہ مصنف کے اس بات سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا نقطے کا کوئی جز نہیں ہے تو خارج میں نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ذہن میں ہو، اور جب ذہن میں جز ہوگا تو ذہن میں پھر اس کی جنس بھی ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہو، رہو، ہمارے ساتھ رہو۔ اس لیے جواب یہ دیا گیا کہ جس کا خارج میں جز نہ ہو اس کا ذہن میں بھی جز نہیں ہوتا، اس لیے کہ امور ذہنیہ اور امور خارجیہ ذات کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن ان میں فرق اعتباری ہے۔ ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اعتباری فرق ہے۔ کیا فرق ہے ان میں؟ بس اتنا فرق ہے اس میں کہ امور خارجیہ ان کو کہتے ہیں جو خارجی امور میں سے ہو، یہ ان کو کہتے ہیں کہ جو کل سے جدا تو ہو سکتے ہوں لیکن کل پر حمل نہ ہو سکتے ہوں۔ امور خارجیہ ان امور کو کہتے ہیں کہ جو کل سے جدا تو ہو سکتے ہوں، کل سے جدا ہونا ممکن ہو لیکن کل پر اس کا حمل کرنا درست نہ ہو، کل پر اس کا حمل کرنا درست نہ ہو۔ مثال کے طور پر چائے ہے، چائے بلوچ چائے، چائے نام ہے پانی، دودھ، چینی، پتی کا، یہ سب مل جاتے ہیں تو کل بن جاتا ہے چائے، ٹھیک ہے۔ جب تک چائے نہ پکی ہو پانی خارج میں موجود ہوتا ہے، پانی خارج میں ہے، ٹینکر میں آتا ہے نا، ٹینکر بھر کے لاتے ہیں، کہتے ہیں پانی خارج میں ہے۔ دیکھو
کل سے جدا ہوتے ہیں تو پانی علیحدہ ہے، چینی علیحدہ ہے، وہ دودھ علیحدہ ہے، کیمیکل کا ہو یا بینس کا ہو دودھ علیحدہ ہے، پتی علیحدہ ہے۔ تو دیکھو یہاں کل امور خارجیہ میں جز کل سے علیحدہ ہو سکتا ہے، لیکن جز کا حمل کل پر درست نہیں۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی دودھ چائے ہے، کہہ سکتے ہیں الشیء الماء، ماء کا حمل جو جز ہے وہ ماء کا حمل کل پر درست نہیں ہے۔ ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ چائے پتی ہے، چائے پتی ہے، الشیء الپتی ہم نہیں کہہ سکتے اس کو، الشیء اللبن الحلیب نہیں کہہ سکتے۔ تو دیکھو امور خارجیہ وہ امور کہلاتے ہیں کہ جس میں کل جز سے جدا تو ہو سکے لیکن جز کا کل پر حمل درست نہ ہو۔ امور ذہنیہ ان امور کو کہتے ہیں کہ جس میں جز کل سے جدا نہ ہو سکے لیکن جز کا کل پر حمل درست ہو، یعنی بالکل اس کے برعکس ہے، جس میں جز کل سے جدا تو نہ ہو سکے لیکن جز کل پر محمول ہو سکے، جز کا کل پر حمل درست ہو۔ امور ذہنیہ دیکھو انسان حیوان ناطق ہے تو اس کا حیوان ہونا ناطق ہونا امور خارجیہ ہے، امور ذہنیہ ہے، امور ذہنیہ میں سے ہے نا۔ تو دیکھو انسان سے حیوان جدا ہو سکتا ہے، جی اس سے حیوان جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا، ناطق اس سے جدا نہیں ہو سکتا، لیکن حیوان کا حمل انسان پر درست ہے۔ الانسان حیوان کہہ سکتے ہو، الانسان ناطق کہہ سکتے ہو، جز کا حمل کل پر درست ہو رہا ہے امور ذہنیہ میں سے۔ وہ امور خارجی اور امور ذہنیہ سمجھ میں آ گئے اللہ کی رضا کے لیے جی۔ لہذا امور خارجی اور امور ذہنیہ میں صرف یہ فرق ہے، یہ فرق اعتباری ہے، وگرنہ حقیقت میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو امور ذہنیہ جو خارج میں ہوگا وہ ذہن میں ہوگا، ان میں تلازم ہے، جو خارج میں نہیں ہوگا وہ ذہن میں بھی نہیں ہوگا۔ استشارے کا یہ اعتراض کرنا کہ اگر نقطے کا خارج میں کوئی جز نہ ہوگا تو ہو سکتا ہے ذہن میں جز ہو، اور جب ذہن میں جز ہوگا تو جنس نو فصل بھی تو امور عقلیہ ہی میں سے ہے، لہٰذا خارج میں اس کا جنس بھی ہوگا، جب خارج میں جنس ہوگا تو پھر یہ نوع اضافی ہوگا۔ وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جواب سمجھ میں آ گیا؟ یہ بات سمجھے بھائی؟ استشارے کا یہ اعتراض درست نہیں، اس لیے کہ جس کا خارج میں جز نہ ہوگا ذہن میں بھی جز نہیں ہوگا۔ تو شارح پر یہ کیسے کہتے ہیں کہ جس کا خارج میں جز نہ ہو سکتا ہے ذہن میں جز ہو، اس لیے کہ خارج میں جز نہ ہونے سے ذہن میں جز نہ ہونا لازم نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ ذہن میں جز ہو، جب جز ہوگا تو جنس بھی ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ جس کا خارج میں جز نہ ہو، اس لیے کہ امور خارجیہ اور ذہنیہ ایک ہے، جس کا خارج میں جز نہ ہوگا اس کا ذہن میں بھی جز نہیں ہوگا۔ تو کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ ٹھیک ہے، کافی ہے۔ البتہ یہ اعتراض ان پر ہوگا، نہیں ویسے ایک اعتراض ہے، ویسے جو محشی نے اعتراض نقل کیا ویسے ایک اعتراض ہوگا، شارح پر ہوگا۔ بھئی تم جو لڑ رہے ہو تو نقطے کی مثال میں لڑ رہے ہو نا، بھئی یہ نقطے سے مثال کیوں دے دی؟ نقطہ تو نہیں ہے، کیونکہ نقطے کا وہ کہتے ہیں خارج میں اگر جز نہیں ہے تو ذہن میں ہو سکتا ہے، اور جب ذہن میں جز ہو سکتا ہے تو پھر جنس بھی ہوگا۔ تو یہ تو مثال میں لڑ رہے ہیں۔ تو مثال اگر چلو مثال میں آپ کو اختلاف ہے کہ نقطہ کی وجود خارج میں ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو ہو سکتا ہے کہ افراد متفق الحقائق نہ ہو، مختلفۃ الحقائق ہو۔ تو مثال کے نہ ہونے سے یا مثال میں نزاع ہونے سے ممثل لہو میں تو اختلاف لازم نہیں آتا نا۔ ہو سکتا ہے نقطہ مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نقطے پہ اعتراض ہے، چلو نقطہ نہ ہو کوئی اور چیز ہو، جیسے یہاں محشی نے مثال دیے جیسے واجب ہو یا وحدت ہو، نوع اضافی ہے، نوع حقیقی ہے، اضافی نہیں ہے۔ آگے سمجھ میں
اس لیے مثال کے خراب ہونے سے، مثال میں اختلاف ہونے پر، مثال کے نہ ہونے سے لازم تو نہیں آتا کہ یہ جس کی مثال ہے ممثل لہو وہی نہ ہو، یعنی یہ اس میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہی نہ ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ تو کچھ سمجھ میں آئے؟ لیکن بعض متقدمین کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا نوع اضافی، نوع حقیقی ہے ہی نہیں جس کا کوئی جنس نہ ہو، اس لیے کہ سب کے سب مقولات عشر میں داخل ہے، اور وہی اس کے لیے کیا ہے؟ وہی اس کے لیے جنس ہے۔ جب اس کے جنس ہے تو نوع اضافی بھی ہوں گے۔ دیکھو کتاب میں کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ قولہ، دیکھو قولہ، دیکھو قولہ نظر آ گیا۔ والنقطہ، النقطہ کسے کہتے ہیں؟ نقطہ سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ النقطہ تو طرف الخط، نقطہ خط کے کنارے کو، طرف کو کہتے ہیں۔ والخط تو طرف السطح، اور خط یہ سطح کے کنارے کو کہتے ہیں۔ والسطح طرف الجسم، اور سطح یہ جسم کے طرف کو، کنارے کو کہتے ہیں۔ فالسطح تو جو سطح ہوتی ہے، غیر منقسم، یہ تقسیم نہیں ہوتی، فی العمق، عمق میں، عمق میں تقسیم نہیں، باقی دونوں میں ہوتی ہے۔ والخط، اور جو خط ہوتا ہے، غیر منقسم فی العرض والعمق، یہ عرض، چوڑائی میں اور گہرائی میں تقسیم کو قبول نہیں کرتی، منقسم نہیں ہوتی۔ والنقطہ غیر منقسم فی الطول والعرض والعمق، یہ تینوں میں منقسم نہیں ہوتی۔ فہی عرض، تو یہ نقطہ ایک عرض ہے، لا تقبل القسمۃ اصلا، یہ بالکل ہی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ دیکھو بین سطور والے نے کیا لکھا ہے، لا قطعا ولا کسرا ولا عقلا ولا وہما فلا یکون لها جنس فیکون نوعا حقیقیا لا اضافیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ بین سطور والا باقی تھا، یہ بھی میدان میں آ گیا۔ وَإِذَا لَمْ تَقْبَلِ الْقِسْمَةَ أَصْلًا، اور جب یہ تقسیم کو بالکل ہی قبول نہیں کرتا تو لم يكن لها جزء، تو اس کا کوئی جز نہ ہوگا۔ فلا يكون لها جنس، تو اس کا کوئی جنس بھی نہ ہوگا۔ شارح کہتے ہیں وَفِيهِ نَظَرٌ، اس میں کیا ہے؟ نظر ہے۔ فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ، اس لیے کہ یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر، أَنَّ لَا جُزء لَهَا فِي الْخَارِجِ، اس کا خارج میں کوئی جز نہیں ہے۔ وَالْجِنسُ لَيْسَ جُزءًا خَارِجِيًّا، اور یہ جنس تو کوئی خارجی جز نہیں ہے، بل ہوا من اجزاء العقلیہ، من الاجزاء العقلیہ، بلکہ یہ جنس یہ تو اجزاء عقلیہ میں سے ہے۔ فجازا، تو جائز ہے، ان یکون للنقطۃ جزء عقلی، تو یہ جائز ہے کہ نقطے کے لیے بھی کوئی عقلی جز ہو، جائز ہے یعنی یمکن، امکن کے معنی میں ہے، ممکن ہے۔ وہو جنس لہا، اور وہی جز اس کے لیے جنس ہو جائے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا جُزْءٌ فِي الْخَارِجِ، اگرچہ خارج میں اس کو کوئی جزء نہ ہو۔ اعتراض کر لیا نا، جواب نہیں دیا، لیکن جواب بتا دیا نا آپ کو، جاوید۔ پھر کل یہ نہ کہنا کہ